حقیقی معنوں میں جو قائد اعظم کا پاکستان ہے ہم وہ بنانے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ اپنے اشتہار سے قائد اعظم محمد علی جناح کو ہی نکال دیتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی شرمناک ہے کہ کیوں قائد اعظم محمد علی جناح کو اس اشتہار سے نکالا گیا، اور یہ اشتہار انہوں نے اپنی کوئی ذاتی پیسے سے نہیں لگایا۔ یہ ہر چیز کے اشتہار لگاتے ہیں، باتھ روم بھی کھولتے ہیں، پبلک ٹوائلٹ اس کے اوپر بھی اپنی تصویر لگا دیتے ہیں، کوئی چیز ہو وہاں لگا دیتے ہیں۔ یہ اشتہار جو یوم آزادی کے حوالے سے ہے تمام اخبارات میں ہر جگہ، یہ ان کے اپنے پیسوں سے نہیں لگا، ذاتی پیسوں سے نہیں لگا، یہ ٹیکس پیئر کے اس عوام کے پیسوں سے لگا ہے، اور اس میں اس ملک کو بنانے والے کی تصویر نہیں ہے کہ جو بانی پاکستان، فاؤنڈر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی تصویر آپ کے اوپر یہاں پہ سامنے ہے، جن کی کاوشوں سے یہ ملک معرض وجود میں آیا، اور ہم آج یہاں سے اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اپنا اشتہار لگایا 14 اگست یوم آزادی کے سلسلے میں، اپنے پورے ٹبر کی اس میں تصاویر چھاپی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اس میں نہیں ہے۔ آج اس ہاؤس کے اندر ہم سب اپنے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اس لیے لے کے آئے ہیں کہ ہم یہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد کوئی ایک ڈاکومنٹری نہیں چلی 14 اگست، یوم آزادی ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تھا، اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس بڑی تعداد میں لوگ پاکستان کا پرچم ہاتھوں میں لیے سڑکوں پہ نکلے ہیں جشن آزادی منانے کے لیے، اور بات کرنے کے لیے کہ ہمیں اس ملک میں انصاف قائم کرنا ہے، اس ملک کو وہ ملک بنانا ہے جو صحیح معنوں میں کہلائے قائد اعظم کا پاکستان۔ آپ بات کرنا چاہ رہے تھے، آپ اپنی سیٹ پہ ہیں؟ نہیں، گیو دا فلور۔ چلیں، آپ کو بھی موقع ملا بھٹ صاحب خدمت کا۔ تو جو آج یہ ریزولوشن آیا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ سب نے اس پہ اس کی تائید کی ہے، اور یہ بہت خوشائن ایک چیز ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں کہ اسلاموفوبیا جو تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے اس کے حوالے سے اقوام عالم میں اگر کسی ایک لیڈر نے آواز اٹھائی تو اس کا نام عمران خان ہے۔ اقوام متحدہ کے فورم پر انہوں نے ناموس رسالت کے تحفظ کی آواز اٹھائی اور یہ باور کروایا کہ یونائٹڈ نیشن نے 15 مارچ کو ہر سال اینٹی اسلاموفوبیا ڈے اس کو مقرر کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور عمران خان صاحب نے اس پہ دل کے ساتھ پوری کوششیں کی اور پھر پریکٹیکلی ایسا کر کے دکھایا۔ ہمیں اس سلسلے میں اس ایک چیز کے اوپر سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ تو ٹھیک ہو گیا، اب آتا ہوں سر میں کہ جو بانی پاکستان، فاؤنڈر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی تصویر آپ کے اوپر یہاں پہ سامنے ہے، جن کی کاوشوں سے یہ ملک معرض وجود میں آیا، اور ہم آج یہاں سے اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اپنا اشتہار لگایا 14 اگست یوم آزادی کے سلسلے میں، اپنے پورے ٹبر کی اس میں تصاویر چھاپی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اس میں نہیں ہے۔ آج اس ہاؤس کے اندر ہم سب اپنے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اس لیے لے کے آئے ہیں کہ ہم یہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد کوئی ایک ڈاکومنٹری نہیں چلی 14 اگست، یوم آزادی ہے
14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تھا. اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس بڑی تعداد میں لوگ پاکستان کا پرچم ہاتھوں میں لیے سڑکوں پہ نکلے ہیں جشن آزادی منانے کے لیے اور بات کرنے کے لیے کہ ہمیں اس ملک میں انصاف قائم کرنا ہے, اس ملک کو وہ ملک بنانا ہے جو صحیح معنوں میں کہلائے قائد اعظم کا پاکستان. ہمیں حقیقی آزادی جس کی ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب, وہ حقیقی آزادی ہے اس ناانصافی سے آزادی, اس غربت سے آزادی. حقیقی معنوں میں جو قائد اعظم کا پاکستان ہے ہم وہ بنانے کی بات کرتے ہیں, لیکن یہاں یہ اپنے اشتہار سے قائد اعظم محمد علی جناح کو ہی نکال دیتے ہیں. یہ ایک انتہائی شرمناک ہے کہ کیوں قائد اعظم محمد علی جناح کو اس اشتہار سے نکالا گیا. اور یہ اشتہار انہوں نے اپنی کوئی ذاتی پیسے سے نہیں لگایا. یہ ہر چیز کے اشتہار لگاتے ہیں, باتھ روم بھی کھولتے ہیں, پبلک ٹوائلٹ اس کے اوپر بھی اپنی تصویر لگا دیتے ہیں, کوئی چیز ہو وہاں لگا دیتے ہیں. یہ اشتہار جو یوم آزادی کے حوالے سے ہے تمام اخبارات میں ہر جگہ, یہ ان کے اپنے پیسوں سے نہیں لگا, ذاتی پیسوں سے نہیں لگا, یہ ٹیکس پیئر کے اس عوام کے پیسوں سے لگا ہے, اور اس میں اس ملک کو بنانے والے کی تصویر نہیں ہے. اور سب سے واپس کیا جائے. اور دوسری چیز, بہت سے مستحق لوگ جنہوں نے اس مارکہ حق میں ہماری افواج, ہماری ایئر فورس, سب نے جو ایک اتنی بڑی فتح حاصل کی ماشاءاللہ, اور جس طرح سے فضاؤں میں, سمندروں پر, زمین پر ہمارے جوانوں نے اس ملک کا دفاع کیا اور فتح حاصل کی, وہیں پر بیانیے کی اس جنگ میں عمران خان کے سوشل میڈیا ٹائیگرز نے ڈیجیٹل سپیس کے اندر پاکستان کے لیے بھرپور فتح حاصل کی. وہ کیسے؟ آپ اٹھا کے پورا ڈیٹا دیکھیں, یہاں تو یہ لفظ تک نہیں بول رہے تھے, اور وہاں پہ وہ عمران خان قیدی نمبر 804 جیل سے پیغام دیتا ہے کہ قوم یکجا ہو, پورا ملک یکجا ہو. یکجہتی کی بات کی عمران خان نے, اور اپنے ساری پارٹی کو ہدایات دی کہ ہم نے مودی کے جھوٹوں کو, بھارت کے جھوٹوں کو پوری دنیا میں بے نقاب کرنا ہے, اور ایسا کر کے دکھایا. یہ سارا ریکارڈ پہ موجود ہے. سوشل میڈیا آج جس کی طاقت ہے, وہاں پہ جو پاکستان کا دفاع کیا اور جو ہندوستان کا پروپیگنڈا تھا جو جھوٹ پہ مبنی تھا اس کو کاؤنٹر کیا. پوری راتیں جاگتے رہے یہ ہمارے یوتھ, جن کا شکریہ بھی ادا کیا گیا تھا. لیکن جو ایوارڈز کی آپ نے بات کی, ٹھیک ہے, بہت سے ایوارڈز ملنے چاہیے تھے, بہت سے لوگ اس کے مستحق تھے, لیکن وہیں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو تو ٹھیک مل رہا ہے لیکن کئیوں کو تو ریوڑیوں کی طرح ایوارڈ بانٹ دیے گئے, یہ کہاں کا جسٹس ہے؟ آپ ایوارڈ کی اہمیت کو ہی کم کر دیا, آپ نے اس کی وقت ہی ختم کر دی کہ جو راہ چلتا ہے اس کو ایوارڈ دے دیا. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ جو مستحق ہیں یہ ان کی انسلٹ ہے کہ ان کو ایوارڈ تو مل رہے لیکن ساتھ جس کو مل رہا ہے وہ اس کا مستحق کیسے ہے؟ اتنی اس کی وقت ختم کر دی. لیکن میں چاہوں گا چیئرمین صاحب ایک چیز, کہ یہ جو بات ہم نے کی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے, اس پہ ہمیں وضاحت چاہیے. یہ ہم ہاؤس چلنے نہیں دیں گے جب تک اس پہ وضاحت نہیں آئے گی, کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے جس پہ انہوں نے اشتہار چھاپا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہی نہیں چھاپی. ایک بات میں کر دوں, جہاں تک قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا تعلق ہے, میرے آبا و اجداد اور میرے والد واز دا سگنیٹری ٹو دا ریزولوشن آف پاکستان, تو اس لیے ہمارا تو ان کے ساتھ بہت درینہ تعلق ہے. منسٹر صاحب اس کا جواب دیں گے. جہاں تک تعلق ہے ایوارڈز کا, پرائم منسٹر نے ایوارڈ نہیں دیا, انہوں نے کہا کہ میں نہیں لیتا. جب 18 امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی تو میں سب کو ایوارڈ دیا, میں نے خود نہیں دیا. تو اس لیے باقی جواب. چیئرمین, میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جس تحمل سے بات ہم نے سنی, میں کوئی متنازع بات نہیں کروں گا. 2 باتوں کا جواب. آپ نے ایوارڈز کے حوالے سے میرا خیال میں اس کا جواب بنتا نہیں ہے. میں صرف تصحیح کر دوں کہ کل 200 سے زیادہ ایوارڈز دیے گئے ہیں, جن میں جو پولیٹیکل
لوگ ہیں وہ شاید 14 یا 15 ہیں. ان میں سے ہمارے 8 وہ لوگ ہیں جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں فوراً بعد بین الاقوامی دورے پہ گئے تھے تاکہ جو لابنگ ہے اس حوالے سے اپنا حق ادا کر سکے. اس میں محترمہ شہری رحمان صاحبہ سینٹ سے تھی, سینیٹر مصدق ملک صاحب تھے, سینیٹر بشرا بٹ صاحبہ تھی سینٹ سے, اور باقی کچھ لوگ جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی, اور وہ لوگ فیصل سبزواری صاحب جی. جو وزراء تھے 6 یا 7 کل سر, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں اس کے بعد وزیر اعظم نے روایتاً, جو ایک روایت بھی ہے اور سر کچھ ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے, وہ ایک چھوٹی وار کیبنٹ نامینیٹ کرتے ہیں جی, اور اس کے لیے ان لوگوں نے وہ راتوں کو جاگتے تھے کیونکہ کئی دفعہ سچویشن ایسی کروشل ہوتی تھی جس میں ڈیسیژن میکنگ کرنی ہوتی تھی. تو میرے خیال میں یہ عرض کروں گا اپنے دوستوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم فتح دی ہے بھارت پہ, اور مودی منہ چھپاتا پھر رہا ہے, اور جو اس کے اندرونی معاملات ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں, اور دنیا بھر میں بھارت جس آئسولیشن کا شکار ہوا, کوئی ایک دفعہ تھمپنگ اور ایک دفعہ ڈیسک اس کے لیے بھی بجا دیں. ہم تو یہ لڑتے رہیں گے, ابھی یہاں سے بعد میں بھی لڑ لیں گے تھوڑی دیر بعد. آج یوم آزادی کے حوالے سے ہم اکٹھے ہیں, اور جو کل کا تھا اس میں جتنے شہداء ہیں سر, ان کی فیملیز کو ان کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے, ان کی بیوگان اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, وہ زندہ ہیں. ان کے بچوں نے یا ان کے والد نے یا والدہ نے ایوارڈز لیے ہیں. جو زخمی ہوئے ہیں شدید اس مارکے میں, الحمدللہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. وہ اللہ نے ہمیں یہ عزت دیا ہے کہ ہمارے شہداء کی تعداد بھی اس دفعہ بہت کم ہے, اور غازی جو زخمی ہوئے ہیں ان سب کو کل ڈیکوریٹ کیا گیا. وہ سویلینز جن کے گھروں پہ بمباریاں ہوئیں ان سب کو بھی ایوارڈز دیے گئے, ان کی کیجولٹیز ہوئی ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں یا وہ زخمی ہوئے ہیں, ان کو بھی سارے ایوارڈ سے نوازا گیا. اور جو سول ایڈمنسٹریشن ان علاقوں میں تھی جنہوں نے بر وقت اطلاع پہ کہ حملہ ہو سکتا ہے وہ علاقے ایویکویٹ کروائے, ان لوگوں کو بھی سر ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. میرے خیال میں یہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس پہ ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے. یہ اس پہ اگر ہم کنٹروورسی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شاید جو مارکہ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یوم پاکستان کے حوالے سے, جشن آزادی کے حوالے سے, ہمیں شاید اس حوالے سے کوئی تھوڑا سا ڈیوائیڈ نظر آئے. میں مشکور ہوں سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے کہا کہ آپ نے سب کو کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا سر آنکھوں پہ, اور میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے نہ صرف قومی اسمبلی اور سینٹ میں بلکہ دیگر فورمز کے اوپر بھی جس یونٹی کی پاکستان کو ضرورت تھی, ہم نے سیاسی پختگی کا, میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلے دل کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان کی کاز کے لیے مارکہ حق میں یک زبان ہو کے بھارت کی جارحیت کا جواب دیا. میں تہہ دل سے مشکور ہوں پاکستان بھر کے ان سیاسی زعماء کا جنہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. دوسری بات کہی گئی کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کسی ایک اشتہار میں نہیں ہے, ہمارے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے. جشن آزادی پہ مختلف محکمے, مختلف تنظیمیں, سرکاری اور غیر سرکاری بہت سارے اشتہارات دیتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو میری بھی اور ہم سب کی دل آزاری ہے, اس کی باقاعدہ انکوائری ہوگی اور اس کی بابت بھی اس ہاؤس کو جواب دیا جائے گا. سر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم اس تصویر کے نیچے بیٹھ کے اپنی ساری پروسیڈنگ چلاتے ہیں, اور ہم تو گناہ گار وہ ہیں جو ان کی سیاسی میراث کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں, اور آج نسل در نسل جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے جڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں. آپ نے بڑی سخت باتیں کی, نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں, جو تقریبات کا آغاز جو ہوا وہ جناح اسٹیڈیم سے ہوا. کی جائیدادوں پہ ان کے نام سے منسوب جگہوں پہ حملے کرنے والوں میں نہیں ہے. میں نے کہا یہ میں بات نہیں کروں گا, ورسی میں نہیں جائیں گے. میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, لیکن ہم سب بانی پاکستان کے پیروکار ہیں. پاکستان ایک دیا ہوا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں یہ نصیب ہوئے. اور ظاہر ہے اس کاروان کے جو میر کاروان ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. آپ ہمارا فخر ہیں, آپ
پوری قوم کے قائد ہیں. بہت شکریہ سر. لا منسٹر صاحب، آپ کا آئٹم ہے یہ آرڈر نمبر 3. ایک منٹ، یہ اس کا ذرا ہو جائے. یہ اس کے 2 منٹ کے بعد پھر پوائنٹ آف آرڈر دوں گا. کس ایشو پہ بول لیں سر، آج موقع ایسا ہے. اس کا تو ریزالو، یہ تو ریزالو ہو گیا ہے. یہ تو معذرت کر لی ہے انہوں نے. کس ایشو پہ آپ بات کریں؟ نہ وہ آپ ابھی میں آئٹم ایجنڈا پہ چلوں گا، اس کے بعد فری فار آل، پھر تو رات تک چلے گا. جی میں لا منسٹر صاحب، ڈو یو وانٹ ٹو موو؟ ڈو یو وانٹ ٹو موو؟ آپ ذرا مائک پہ بات کر لیں، چونکہ کچھ لے ہونے تھے صرف اس کی. سر 1-2 بل جو ہیں وہ لے ہو کے کمیٹیز کو جانے ہیں، اور باقی جن پہ ڈیبیٹ ہونی ہے وہ مجھے منسٹر کنسرن کا پیغام تھا کہ وہ اگلے ورکنگ ڈے پہ لے لیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے سر. آج وی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹر انٹو اینی کائنڈ آف کنٹروورسی. سر آج ایک خوبصورت دن ہے، آج یوم پاکستان کے حوالے سے ہم اکٹھے ہیں. تو میں نے بھی یہی کہا تھا کہ جہاں پہ کوئی کنٹروورسی کی بات ہونی ہے وہ آج نہ کی جائے. جو کمیٹیز کو 1-2 میٹرز جانے ہیں، اگر دوست اجازت دیں وہ بھیج دیتے ہیں. باقی سر ہم روز وہ کھینچا تانی چلتی ہے، وہ منگل کو ہو جائے گی، سوموار کو ہو جائے گی.